وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کو نماز کے مختلف جو ارکان ہیں ان کے اندر چھپے ہوئے بھید اور اسرار جو ہیں ان سے آگاہ کر رہا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ یہ اسرار اور یہ بھید صرف انسان کے دل میں ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں اور یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہماری یہ باتیں بے مقصد نہیں ہیں دوسرے مذاہب کی طرح، بلکہ ہمارے مذہب میں جتنی بھی عبادات رکھی گئی ہیں، خاص طور پر نماز، اس کی ہر رکن میں، اس کی ہر ادا میں ظاہری اور باطنی بہت سارے فوائد بھی ہیں جو عقل تسلیم کرتی ہے۔ اس سلسلے میں آخری بات جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے اور شاید میں نے اس سے پہلے بیان نہیں کی، وہ یہ ہے کہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، معترض اکثر کہتے ہیں، بلکہ بعض کا تو اپنے دوستوں کے ذہن میں بھی یہ چیز آتی ہے، یہ آنی چاہیے یا کسی کی آ سکتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نماز کے بعد جو وضو کرتے ہوئے بچ جائے پانی، اس کو پینا اور کھڑے ہو کر وہ گھونٹ بھرنا باعث ثواب ہے۔ شاید آپ کو پتہ بھی ہے یا نہیں، جب لوٹے کے اندر وضو کیا جاتا لوٹے کے ذریعے، تو یہ حکم تھا کہ اگر آخر میں تھوڑا سا پانی بچ جائے تو چلو میں لے کر اس کو کھڑے ہو کر پی لینا چاہیے بسم اللہ شریف پڑھ کے، اس میں بہت سی برکت ہے۔ اب تو ٹوٹیاں چل رہی ہیں، وہ صورتحال ہی مختصر ہے، یکسر بدل چکی ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایک چولہے لے کر کئی لوگ کھڑے ہو کر پیتے ہیں، شاید آپ نے کسی وقت کوئی نوٹ کیا ہو۔ بعض تو بے مقصدی ویسے پیتے ہیں، بعض اس مسئلے کو جانتے ہوئے پیتے ہیں، لیکن جو وضو کا بچا پانی وہ تو پینا باعث ثواب ہے، اس میں برکت ہے، لیکن جو غسل کا پانی گرتا ہے وہ پاکیزہ گنا نہیں گیا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ بلکہ اس پانی کا استعمال بھی ممنوع ہے، اس کے ذریعے آئندہ نہ وضو ہو سکتا ہے نہ کچھ اور۔ تو ایک تو فرق اس میں یہ ہے کہ یہ وضو کا بھی جو اترا ہوا پانی ہے نا، نیچے گرا ہوا، وہ پانی پینے کا حکم نہیں ہے، جو باقی اس میں بچے وہ پینے کا حکم ہے، جو نیچے گرے اس کی بات نہیں ہو رہی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اس کا بچا ہوا پانی چلو لے لو، بچا ہوا پانی وضو کا باعث برکت ہے، لیکن غسل کا بچا ہوا وہ تو باعث برکت نہیں کہا گیا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ وضو جو ہے وہ فی نفس ہی بھی عبادت ہے، وضو نماز کی کنجی بھی ہے، اور وضو کرنا مطلقاً خود بھی ایک عبادت ہے۔ اگر آپ نے نماز نہ پڑھنی ہو تو آپ ویسے طہارت کے لیے وضو کریں اور باوضو رہیں، جب ٹوٹ جائے وضو پھر کر لیں، تو یہ بھی ایک عبادت کی طرح ثواب کا کام ہے، لیکن غسل جو ہے وہ ثواب کا کام اس معنی میں نہیں ہے کہ اگر بغیر کسی ضرورت کے آپ غسل کر رہے ہیں، یعنی نہ عید ہو نہ کوئی اور مسئلہ، ایک تو فرض ہوتا ہے نا، اس کو تو چھوڑو، یعنی کوئی ویسے عام غسل ہے عید کے لیے جمعہ کے لیے، تو غسل عبادت قرار نہیں دیا گیا، وضو فی نفس ہی عبادت ہے۔ اس وجہ سے جو وضو کا پانی بچے گا
ایک عبادت سے بچا ہوا پانی ہے، اس میں برکات ہیں، لیکن غسل کا بچا ہوا پانی جو ہے اس میں برکات وہ نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر راز ہے کہ خود عبادت ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہے، عام طور پر کیا جاتا کہ قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، لیکن ہم عملاً دیکھتے ہیں کہ بندوں کو نماز آج کل برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی۔ بہت سارے نمازی پکے ہیر پھیر نہیں چھوڑتے، کم تولنا نہیں چھوڑتے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، جھوٹی قسمیں نہیں چھوڑتے، بلکہ اگر کوئی تاش کا عادی ہے تو وہ تاش کھیلے جا رہا ہے، مدتوں سے نماز بھی پڑھے جا رہا ہے، یا اور اگر اس کو کوئی خدا نہ خواستہ بری لچ تھی سگریٹ پینے کی، سگریٹ میں چرس پینے کی، افیون کھانے کی، تو میرے علم میں بہت سارے حجی نمازی جو کبھی جوانی میں اس بات پر لگ گئے تو وہ اپنے اسی کام میں لگے رہے۔ بلکہ خود ہمارا اپنا بھی حال یہ ہے کہ ہم نمازیں ضرور پڑھتے ہیں، لیکن نمازیں پڑھ پڑھ کر ہم پہلے سے پرہیزگار ہو گئے ہوں یہ نظر نہیں آتا۔ داڑھی مونڈا جو 10 سال پہلے تھا داڑھی مونڈا، وہ اب بھی داڑھی مونڈا ہے۔ جو پہلے لگائی بجھائی کر لیتا تھا وہ اب بھی لگائی بجھائی کرتا ہے، جو پہلے گلا غیبت کرتا تھا وہ اب بھی گلا غیبت کرتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ جب قرآن کریم نے کہہ دیا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو اس کے 4-5 جواب ہیں، اور ہر جواب اپنی جگہ سکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری نمازیں نہیں ہیں، ہماری عبادتیں نہیں، وہ عادتیں ہیں۔ ویسے یہ کچھ اچھی عادتیں ہیں لیکن عبادتیں نہیں ہیں۔ عبادت ہے جو یہ سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اور کیا کہہ رہا ہوں، کیا عہد کر رہا ہوں، یہ سب کچھ نہیں۔ جس طرح ایک بندہ طوطے کی طرح قرآن پڑھتا رہے، اس کو کوئی پتہ نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں اور دل سے کہہ رہا ہوں، اور اس کو میں نے اثر بھی کر کے دکھانا ہے، ظاہر ہونا ہے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ ایک عادت کی طرح ہے، جس کو پڑ گئی ہے۔ جس طرح حقہ پینے کی عادت ہے تو وہ بغیر کسی پروگرام کے حقہ پیتا ہے، اس طرح ہم کسی پروگرام کے بغیر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے، لیکن ایک اس کا جواب یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل اثر نہ ہو، کوئی 19-20 کا فرق ضرور ہوتا ہے، 100% فرق نہ سے، کیونکہ 19-20 کا فرق ضرور ہوتا ہے، اور یہ اس وقت پتہ چلتا ہے اگر اس کا موازنہ بالکل صاف چٹے بے نماز سے کیا جائے تو کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ اور تیسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ کب؟ جب نماز پڑھی جا رہی ہو۔ ایک سادہ سا جواب یہ کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے جب نماز پڑھی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ روزہ رکھ کر بھی بندہ تاک جھانک کرتا رہتا ہے، روزہ رکھ کر بھی بندہ جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کے بندہ لڑائی کرتا ہے، روزہ رکھ کے بندہ کم تولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی بندہ 100 برے کام بھی کر سکتا ہے، ساتھ کسی کو گالیاں دے رہا ہو، ساتھ زکوٰۃ کے پیسے بھی ادا کر رہا ہو۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کے سارے اعضاء کو کم از کم وہ 5 منٹ یا 10 منٹ یا 15 منٹ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اس وقت اس کو
برائی اور بے حیائی سے روکے کھڑی ہوتی ہے۔ تو ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ نماز سے مراد ہے جب نماز پڑھ رہا ہو، اور ایک اس کا اور جواب بھی ہے، وہ علمی جواب ہے کہ ان الصلاۃ میں الف لام جو ہے وہ عہد خارجی کا ہے یا عہد ذہنی کا ہے۔ عربی زبان میں الف لام یہ جو آتا ہے نا کسی اسم پر 4 معنی دیتا ہے۔ مثلا الرجل کے معنی ہر آدمی بھی ہو سکتا ہے، اور الرجل کا معنی ایک خاص آدمی بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے تمہارے ذہن میں ہے۔ جس طرح انگلش میں اے مین اور دی مین کا فرق ہوتا ہے، ان الصلاۃ میں الف لام تعریف کے بھی لیے آتا ہے اور معین کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ آپ دیکھیں گے نا تو کہیں کہیں بعض ترجمہ کرنے والوں کے ترجمے میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہوگا سب تعریفیں، بعض نے لکھا ہوگا ہر تعریف، بعض نے لکھا ہوگا خاص حمد ہے جی۔ تو وہ الف لام کے اپنی اپنی رائے کے مطابق ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا، آپ کہتے بس ٹھیک ہے ہر حمد یا سب حمدیں یا سب تعریفیں یا خاص تعریف ہے، تو اس سے ایک ہی بات ہے۔ نہیں، وہ اپنے اپنے زاویے سے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں الف لام خاص بھی کر دیتا ہے، تو معنی ہوا ان الصلاۃ، بے شک وہ خاص نماز، کون سی؟ جو مقبول نماز ہوتی ہے، وہ نماز مقبول و منظور، وہ نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، اور وہ نماز جو سرسری برائے نام عادتاً پڑھی جائے اس کی یہ تاثیر نہیں ہے۔ تو نماز مقبول کی اور نماز مبرور کی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس نماز کی وقت ہے، اور جو نماز پورے ارکان اور سمجھ بوجھ کر خشوع خضوع سے پڑھی جائے، وہ انشاءاللہ برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ ایک اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے، بہرحال آیت اپنے عموم پر صحیح مفہوم رکھتی ہے۔ یہ چیدہ باتیں اور بھی کچھ ہو سکتی ہیں، یہ اراکین نماز کے بارے میں میں نے آپ کو بتائیں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی باریک لیول پر بھی نماز کے اندر اسرار ہیں، حتیٰ کہ نماز کے اندر جو مختلف ادائیں کی جاتی ہیں ان میں بھی بھید چھپے ہوئے۔ مثلا شروع ہوتے ہی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھانا دنیا سے ہاتھ اٹھانا ہے، دولت دنیا سے، دنیا کے تعلقات سے، اس جہان سے ہاتھ اٹھانا ہے۔ اس لیے ہاتھ اٹھانے کے بعد بندہ نہ سلام کا جواب دیتا ہے، نہ سلام کرتا ہے، نہ اپنے فون کا نمبر بتاتا ہے، نہ کوئی اور بات کر سکتا ہے، وہ کوئی بات نہیں کرتا، اور جب واپس آتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، جیسے ایک نئی دنیا سے لوٹ کر واپس آیا ہے۔ تو ہاتھ کا اشارہ اٹھانا یہ دنیا سے ہاتھ اٹھانے کی طرح ہے۔ دنیا سے ہاتھ اٹھانا آپ بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھی میں نے تو اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، مطلب کیا چھوڑ دیا ہے۔ جب تو میاں تو دی کانڈ تے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے، یعنی جب سے تم اس کو سہارا دیتے ہو، اس کے معاملات میں حصہ لیتے ہو، تو یہ ہاتھ اٹھانا ایک محاورہ ہے یہ چھوڑ دینے کا، اس میں یہ راز ہے۔ پھر ہاتھ باندھنے کا راز ہے، تو ہاتھ باندھنے کا راز یہ ہے کہ بندے کے اس ناف کے نچلے حصے میں شہوت ہے، بندے کی مرد کی شہوت کی جگہ یہ ہے، عورت کی شہوت کی جگہ سینہ ہے۔ اس لیے عورت کو حکم ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے، اور مرد کو حکم ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ کیوں؟ کہ یہ گویا کہ ایک طرح سے اس کی اپنی شہوت کے جذبے اور مادے کو کنٹرول کرنے کی بات ہے، اس میں چھپا ہوا کنٹرول ہے۔ آپ کہیں گے اس سے کیا کنٹرول ہوتا ہے؟ کنٹرول ہوتا ہے آپ کی پیٹ میں درد ہو تو آپ جب یوں کرتے ہیں تو آپ بتائیں سچ سے درد کو افاقہ ہوتا ہے کہ نہیں؟
تو معلوم ہوتا ہے دبانے سے کسی چیز میں افاقہ ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں ہم اہل سنت جو ہے حنفی مسلک والے وہ نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور اہل حدیث سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک بھی عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم ہے، کیونکہ ان کی شہوت کی جگہ یہ ہے، اور مرد کو مثانے پر ہاتھ باندھنے کا حکم ہے کہ اس کی شہوت کی جگہ یہ، تاکہ اس باندھنے سے ظاہری طور پر بھی اس پر دباؤ اور پریشر آئے، اور اس طرح درد میں افاقہ ہوتا ہے اس طرح خواہشات نفس میں افاقہ ہو اور کمی باقی ہو۔ پھر اسی طریقے سے ہماری عبادت میں یہ بات ایک طرح سے میں نے پہلے کہہ بھی دی تھی، تسبیح و تحلیل بھی شامل کی گئی ہے، رکوع سجود وغیرہ بھی شامل کیا گیا ہے، قیام قعود بھی شامل کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت بھی شامل کی گئی ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے مختلف رنگوں میں عبادت کرتے ہیں، دوسرا اللہ کی مخلوق مختلف طرح کی ہے، اور وہ تو مجبور ہیں کہ اللہ نے اس کو پیدا اسی طرح کیا۔ مثلا یہ کھجور کا درخت کب سے کھڑا ہے اسی طرح کھڑا ہے، اور یہ اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ نے اس کو پیدا اس طرح کیا۔ لیکن انسان یہ خود بخود چاہے تو ماتھا زمین پر نہیں رکھ سکتا، رکھے گا تو پھر ٹوٹ جائے گا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ دیا، طاقت دی کہ یہ مختلف شکلوں میں اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے انسان ہر مخلوق کے رنگ میں، ہر فرشتے کے رنگ میں عبادت کر کے سب کے برابر ثواب پاتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں رکھی گئی، رکوع، سجود، قیام اور قعود وغیرہ۔ اتحیات جو ہے وہ خرگوشوں اور مینڈکوں کی طرح بیٹھنے کا ایک سٹائل ہے، اس کے اندر یہ اس طرح کے اسرار ہیں۔ باقی نماز کے بعض انداز مختلف بھی ہیں، ان کے یہاں بھی ایک انداز ہے جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ مثلا امام مالک کے پیروکار، جو امام جعفر صادق کے پیروکار کہلاتے ہیں، وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، دائیں بائیں ہاتھ۔ تو ٹھیک ہے، وہ ان کی نگاہ میں بھی ایک راز ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بندہ مرتا ہے تو موت کے وقت اس کے ہاتھ دائیں بائیں رکھے ہوتے ہیں، سینے پر نہیں رکھے ہوتے۔ تو جب وہ حاضری کا وقت ہوتا ہے اللہ کے حضور تو ہاتھ دائیں بائیں رکھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی عاجزی اور انکساری کا ایک انداز ہے، اور ہاتھوں کے خالی ہونے کا ایک انداز ہے۔ تو اسی طریقے سے گویا جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا تو اس امام کے نزدیک جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ راز ہے کہ گویا یہ جس طرح بندہ مر کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اس طرح یہ بندہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے، تو اسی انداز میں حاضر ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قول مرجح ہے کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ یہاں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ یہاں ہوتے ہیں، تو وہ اس آغاز والی حالت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ کی تعلیمات میں بھی دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ کبھی آپ نے ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی، ثبوت ہوتا ہے، کبھی اس طرح باندھ کر پڑھی۔ تو یہ بزرگ اس پہلو کو سامنے رکھتے ہیں کہ جب بندہ آیا تھا تو اس طرح ہاتھ نے بندھے ہوئے تھے، تو اب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو تو ہاتھ بندھے ہوئے ہو، اور ہاتھ بندھے ہونے میں عبادت کے اندر ادب زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو، ایک ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو، تو اس کی بجائے جو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو اس میں زیادہ ادب کا احساس ہوتا ہے ہمارے عام محاورے میں۔ اس طرح ان باریک چیزوں میں بھی راز چھپے ہوئے۔ اسی طریقے سے سر کا مسح رکھا گیا، دھونا نہیں رکھا گیا۔ وہ اس لیے کہ بنیادی طور پر وضو اللہ تعالیٰ کی جو آدم علیہ السلام نے تھوڑی سی لکھے ہوئے تقریر کے مطابق نافرمانی ہوئی تھی آپ سے،
اور آپ نے وہ گندم دانہ کھایا تھا تو اس وقت پہلے خیال دماغ میں آیا تھا کہ کھا لیں، شاید یہ ممانعت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، تو پہلے خیال آیا نا، اس وجہ سے دماغ میں خیال آیا تو خیال کا اثر پڑتا ہے، اور ہاتھوں سے توڑا تھا، منہ سے کھایا تھا، پاؤں سے چل کر گئے تھے، تو وہ اعضاء جو اس نافرمانی میں کام آئے تھے، اب جب اس گندم دانے کا اثر ظاہر ہوتا ہے، ہوا آتی ہے، پیشاب آتا ہے، قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے، تو یہ گندم دانہ کھانے کے بعد یہ بیماریاں ہمیں چلی نا۔ پہلے جنت میں تو یہ پیشاب وغیرہ نہیں آتا تھا، اب اس کے نتیجے میں جو کچھ ملا، جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو اس گناہ کا خیال آتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، تو وضو کر کے ان کو پاک کیا جاتا ہے۔ اس لیے اعضاء کو دھویا جاتا ہے، اور دماغ اور بالوں کو بار بار دھونا تکلیف دہ بھی ہے، اور سردی میں پھر ٹھنڈ لگنے کا بھی خطرہ ہے، گرمی میں گرم پانی سے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے سر کا چکے، اور ویسے بھی خیال جو ہے وہ کرنے سے بنسبت کم گناہ ہے۔ خیال تو ہمارے ذہن میں کئی مرتبہ آ جاتا ہے کہ فلانے بندے کو ذرا پھیرا آئے، لیکن نہیں آتے، تو خیال چونکہ نسبتاً کم گناہ، اس وجہ سے اس پر مسح رکھا گیا کہ چلو مسح کر لو، لیکن باقی اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ فرق اس میں ملحوظ رہا، اور یہ میں نے غالباً پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ وضو در حقیقت اس جو لغزش تھے اس کی تلافی کے لیے ہے، تاکہ وہ پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ باقی رہے کہ خون بھی چونکہ غذا سے ہی بننے لگا، اور منی بھی غذا سے ہی بننے لگی، اس وجہ سے ان سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، بلکہ غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ بھی در حقیقت اسی کے اثرات ہیں۔ اور نیند سے جو وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی اس لیے ٹوٹتا ہے کہ نہ جانے سوتے میں میری ہوا نکل گئی ہو، کیونکہ اگر مطلقاً ہوا کی وجہ سے وضو ہوتا تو پھر بندے کو استنجا پہلا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، کیونکہ ہوا پیٹھ سے نکلتی ہے نا، تو پہلے تو پیٹھ کو دھونا چاہیے، پھر ہاتھ پاؤں دھونے چاہیے۔ یہ کیا کہ جہاں سے ہوا نکلی ہے اس جگہ کو دھویا نہیں گیا، اور باقی جس جگہوں کو دھویا جا رہا ہے، تو اسی لیے کہ یہ ہوا نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں پڑا، بلکہ اس لغزش کے اثرات ظاہر ہونے سے وضو پڑا ہے، جو لغزش آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب یہ دوبارہ اس طرح اس کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ باقی یہ بھی ہے کہ وضو کا پانی جو ہے وہ جو کھڑے ہو کر باقی مادہ پیا جاتا ہے، نیچے گرنے والا نہیں پیا جاتا، تو اس میں یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے گناہ جو ہیں وہ اس گرنے والے پانی کے ساتھ ہی ہاتھ پاؤں منہ پہ گرتے جاتے ہیں، تو جس پانی میں نمازی کے گناہ گرے ہوئے ہیں وہ پانی پاکیزہ نہیں سمجھنا چاہیے، لہذا اس کے ساتھ اس کو پینا پلانا یا استعمال میں لانا یہ ناجائز ہے، اور اس کے ذریعے آئندہ طہارت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس کا ثبوت کہ کیا واقعی اس میں گناہ گرتے ہیں، اس کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پانی کو پلید کا حکم دیا ہے، نیچے گرتا ہے، اور امام ابو یوسف امام محمد جو آپ کے شاگرد ہیں انہوں نے اس کو پلید قرار نہیں دیا، البتہ طاہر قرار نہیں دیا، یہ پاک نہیں ہے لیکن پلید بھی نہیں ہے۔ فرق کیا ہوا؟ ان کے نزدیک اگر یہ پانی دوبارہ کہیں کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا پلید نہیں ہوتا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے بچنا اتنا ضروری ہے کہ کپڑا بھی پلید ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کریم نے آنکھ ایسی دی ہوئی تھی کہ
آپ گناہوں کو پانی میں بھی دیکھ لیتے تھے کہ یہ پانی جو بہہ رہا ہے اس میں کس قسم کے گناہ جا رہے ہیں. تو ایسی باریک بھی اللہ نے نگاہ عطا فرمایا کہ اس میں گناہ نظر آئے. ظاہر ہے وہ تو بندہ اس کو نہیں. اب یہ جراثیم ہے پانی کے اندر، اگر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو دوربین کی طرح بنا دے اور ہم اس میں وہ کربل کربل کرتے ہوئے جراثیم دیکھ لیں تو ہم پانی پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے. اسی طرح سے حضرت کو وہ گناہ نظر آتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ آپ نے کسی نوجوان کو نہاتے دیکھا تو پانی باہر نکل کر جا رہا تھا، جو نہا رہا تھا تو پانی باہر نکل کر جا رہا تھا نالی سے، تو آپ گزرے دیکھا. تو بعد میں جب وہ بچہ باہر نکلا تو آپ نے اس کو سمجھایا تنہائی میں کہ بیٹا زنا سے بچو، یہ گناہ کبیرہ ہے اور سچے دل سے توبہ کرو. تو وہ بڑا حیران سا ہوا اور کہنے لگا ہاتھ جوڑ کر کہ جی آپ کو یہ میری بات کس نے بتائی، آپ نے مجھے کہاں دیکھا ہے؟ حیران ہوا کہ میرے معاملے کو تو میرے اور میرے خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو آپ نے مجھے یہاں آ کر یہ بات کہی. تو آپ نے ہونا بچے تیرے جو پانی جو نکل کر باہر جا رہا تھا میں اس گناہ کے اثرات دیکھ رہا تھا. تو ان کو یہ امتیاز بھی ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ کس قسم کے گناہ کرتا ہے پانی دیکھ کر. اس لیے آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کریم کے نزدیک بہت ہی بلند ہے. الحمدللہ کہ ہم ان کی قبر انور کی زیارت کر کے آئے ہیں، اور سچ پوچھیں تو وہی قبر ہے جہاں ہم نے سکون کے ساتھ اللہ اللہ کی اور اللہ کا ذکر بھی کیا، کیونکہ وہاں غیر معمولی شور و غل نہیں تھا، نہ بہت ہی زیادہ زائرین تھے. صرف 15 20 25 زائرین تھے. کچھ ویسے ہم عشاء کے بعد بھی گئے تھے جب دروازہ بند ہونے والا تھا. کچھ ویسے بھی وہاں جو ہے نا شیعہ ہی زیادہ ہیں، سنی نسبتاً کم ہے. تو وہاں سکون سے ہم، کیونکہ وہاں بیٹھنے کی جگہ بھی تھی. اور یہ ہمارے بزرگ دیگر ہیں، جنید بغدادی، سری سکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مزار شریف جو ہے تو بڑے شان والے. شور و غل بھی وہاں نہیں کیونکہ وہ عام قبرستان میں ہے، اور سنیوں کے بزرگ ہیں نا، وہاں صرف زائرین ہمارے دور والے جاتے ہیں. لیکن وہاں انہوں نے کوئی اتنا غیر معمولی خوبصورت انتظام بیٹھنے اٹھنے کا بھی نہیں کیا ہوا. مثلاً پرانی سی چٹائیاں تھیں اس طرح یہ، جن کے اوپر کچھ گرد و غبار بھی تھا. اگرچہ ایک چھوٹی سی مسجد بھی برائے نام باہر کی طرف کھڑی تھی، لیکن اس میں محسوس ہوتا تھا کہ اس میں شاید پانی ندارت ہے. تو اس وجہ سے ہمارے بزرگوں کے سوائے حضور غوث پاک کے زیادہ تر کا انتظام بس واجبی سا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ اس سلسلے میں بہت بلند ہے کہ آپ کو وہ گناہ بھی پانی میں نظر آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ نماز کے تقریباً ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر رکن میں اسرار اور بھید ہے. جو میرے ذہن میں آئے میں نے بیان کر دیے. اب اگر اتفاق سے آپ کے ذہن میں کوئی رہ گیا ہو تو آپ اس کا راز پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. اللہ صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.